السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اپنی زندگی میں اسلامی رنگ بھرنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک پورٹل 360 کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی اچھی اسلامک ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ نے بے شمار واقعات سماعت فرمائے ہوں گے، لیکن آج جو واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہے کہ جسے سننے کے بعد یقیناً انشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز تھے۔ آپ نے معاشرے کے ہر طبقے کے ساتھ نہایت عمدہ سلوک کیا۔ یہ واقعہ بھی سلطنت روم کے ایک عیسائی سفیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کے بارے میں ہے، جو اپنے اندر حیرت، دلچسپی اور اخلاق کی اعلیٰ اقدار کو سموئے ہوئے ہے۔ محترم سامعین، واقعہ شروع کرنے سے پہلے یہ بات نوٹ فرما لیں کہ اسلامک پورٹل 360 پر صرف مستند، صحیح اور باحوالہ واقعات ہی اپلوڈ کیے جاتے ہیں، جنہیں سن کر آپ اپنی بھی اصلاح کر سکتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب کی اصلاح کے لیے بھی ان کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اسلامک پورٹل 360 پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ان واقعات کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیچے ڈسکرپشن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بہترین واقعہ، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب پایا، ان کے حوالے سے ایک بہترین اور ایمان افروز واقعے کا لنک دے دیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو بھی ضرور سنیں۔ تو آئیے ناظرین، بلا تاخیر اس عمدہ واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف تو غزوہ موطا ہے جو اس وجہ سے پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تو غسانی گورنر نے انہیں باندھ کر شہید کر دیا تھا۔ دوسری طرف غزوہ تبوک ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کے لشکر جرار کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور ان کے ہاتھ نامہ مبارک یعنی خط مبارک روم کے بادشاہ ہرقل کے نام بھجوایا۔ یاد رہے ناظرین، دحیہ کلبی نہایت خوبصورت، بلند قامت اور نہایت بہادر انسان تھے۔ وہ عرب کے مشہور قبیلے بنو کلب سے تعلق رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سفیر بنا کر بھیجا تو وہ فلسطین پہنچتے ہیں۔ وہیں پر ہرقل ان دنوں میں موجود ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی یعنی دحیہ کلبی ہرقل کو فلسطین کے مقام پر ملتے ہیں، تو وہاں پر بڑا ہی دلچسپ اور حیران کن واقعہ ہوتا ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ناظرین، ایک بات ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی تھے اور ایک عرب کا رومی بادشاہ کو خط لکھنا ایک غیر معمولی واقعہ تھا جس نے سلطنت روم کے اندر ہلچل مچا دی۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی جب ہرقل کے پاس پہنچتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچاتا ہے۔ ہرقل نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا تو اس نے اپنے پادریوں اور دیگر ذمہ داران حکومت کو بلوایا، محل کے تمام دروازوں کو بند کر لیا اور درباریوں اور پادریوں سے کہنے لگا، ہمیں اس نبی کی طرف سے ایک خط ملا ہے جس میں انہوں نے 3 چیزوں کی دعوت دی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ تم سب لوگ اسلام قبول کر کے اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو ہمیں اپنی زمین سے خراج یعنی جزیہ ادا کرو۔ تیسرے نمبر پر اگر تمہیں دونوں شرائط منظور نہیں ہیں تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، یہ تینوں شرائط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کو لکھ کر بھیجی تھیں، جب اس نے یہ تینوں شرائط اپنے درباریوں پادریوں کو سنائیں، کہنے لگے، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عیسائیت کو چھوڑ دیں اور حجاز سے آئے ہوئے اس اعرابی کے غلام بن جائیں۔ ان لوگوں کا رد عمل یقیناً بڑا شدید تھا
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو سن کر بہت ناراض ہوئے اور غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ تو ناظرین، ہرقل نے محسوس کیا کہ اگر اس نے ان لوگوں کو کمزوری دکھائی تو یہ لوگ محل سے نکل کر اس کے خلاف ہنگامہ برپا کر دیں گے اور روم کی رعیت کو اس کے خلاف بھڑکا دیں گے۔ تو یہاں پر ہرقل نے حکمت سے کام لیا۔ وہ کہنے لگا، میں تو تمہیں آزما رہا تھا، یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائیں یہ تمہیں صرف آزمانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یقیناً تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہو، تمہیں عیسائیت اور اپنے وطن سے یقیناً بہت محبت ہے۔ اس طرح ہرقل نے معاملہ کو رفع دفع کیا، لیکن ہرقل کے دل کی بے چینی اور اضطراب بڑھتا چلا گیا۔ اس نے ایک عرب عیسائی کو بلایا اور اس سے کہا، میرے پاس کسی ایسے شخص کو تلاش کر کے لاؤ جسے عربی زبان پر عبور ہو اور اس کا حافظہ بڑا قوی ہو، میں اس کے ہاتھ اس خط کا جواب بھجوانا چاہتا ہوں۔ تو وہ عرب ہرقل کی ہدایات کے مطابق ایسے شخص کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ ایک تنوخ قبیلے کے شخص کے پاس پہنچ گیا جو عربی زبان پر عبور رکھتا تھا اور اس کا حافظہ بھی بہت قوی تھا۔ تو یہ تنوخی یعنی تنوخ قبیلے کا رہنے والا شخص جب ہرقل کے دربار میں پہنچتا ہے تو وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جواب لکھ کر دیتا ہے اور کہتا ہے، میرا یہ جواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دو۔ ساتھ ہی ہرقل تنوخی کو چند ہدایات دیتا ہے اور اس کو یہ باور کراتا ہے کہ تم نے وہاں پر پہنچ کر ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، تم نے یہ باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی ہیں، یاد کر لینی ہیں اور مجھے آ کر ویسے ہی بتانی ہیں جو تم نے وہاں پر سنا اور دیکھا۔ ہرقل اس سے کیا کہتا ہے کہ اے تنوخی، تم نے 3 چیزوں کو بطور خاص نوٹ کرنا ہے۔ پہلی چیز کہ تم دیکھتے رہنا کہ جب میرا خط ان کو ملتا ہے تو انہیں میرے نام لکھے ہوئے خط میں سے کوئی چیز یاد بھی ہے یا نہیں۔ دوسرے نمبر پر اس بات کا خیال رکھنا کیا میرا خط پڑھتے وقت وہ رات کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ان کی پشت مبارک پر دیکھنا کہ تمہیں ان کی کوئی چیز متعجب کرتی ہے۔ تو ہرقل کی ان 3 ہدایات کو سننے کے بعد تنوخی جوابی خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تبوک ہی میں قیام پذیر تھے جب تنوخی تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ پانی کے ایک کنویں پر اپنے کندھے مبارک سے کپڑا ہٹا کر تشریف فرما تھے۔ تنوخی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا، پھر اس نے خط نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو اپنی گود مبارک میں رکھ لیا اور ارشاد فرمایا، تم کون ہو؟ تو تنوخی بولا، میں تنوخ قبیلے کا ایک فرد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف یعنی اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے؟ اللہ اکبر۔ ناظرین دیکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ ہے، لگن ہے، فکر ہے کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں اور وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ تنوخی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کے جواب میں کہا، میں اپنی قوم کا سفیر ہوں، میں انہی کے مذہب پر رہوں گا۔ اس کا یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ بے شک آپ جس کو پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنوخی کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، تنوخی بھائی، میں نے کسرا، نجاشی اور ہرقل تمام کو خطوط لکھے۔ جب تنوخی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سنا کہ میں نے ہرقل کو بھی خط لکھا ہے، نجاشی کو بھی اور کسرا کو بھی خط لکھا ہے، تو تنوخی فوراً متوجہ ہوا۔ اسے ہرقل کی طرف سے ہدایت کیا گیا پہلا سوال یاد آیا کہ ہرقل نے مجھے کہا تھا کہ میرا یہ جوابی خط جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تو ان کو میرے نام لکھے ہوئے خط میں سے بھی کوئی چیز یاد ہے یا نہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل کو لکھے گئے خط کا ذکر کیا تو تنوخی نے فوراً چمڑے کا ٹکڑا نکال کر لکھ لیا کہ میرے پہلے سوال کا جواب مل گیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرکل کے خط کو بائیں طرف بیٹھے ہوئے ایک شخص کو پکڑا دیا۔ تنوخی نے پوچھا، تم میں سے کون اس طرح کے خطوط پڑھتا ہے؟ تو جواب ملا، معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ناظرین، ہرکل کی طرف سے بھیجے گئے خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ مجھے اس جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر جنت زمین و آسمان کے برابر چوڑی ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ اس سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، جب دن روشن ہو جاتا ہے تو پھر رات کہاں چلی جاتی ہے؟ تنوخی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کی روشنی میں ہرکل کی طرف سے ہدایت کیے گئے دوسرے سوال کا جواب بھی پا لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں رات کا ذکر فرما دیا تھا۔ تنوخی نے اس بات کو بھی چمڑے پر لکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرکل کا خط سننے سے فارغ ہونے کے بعد تنوخی سے فرمانے لگے کہ تم سفیر ہو اور تمہارا یہ حق ہے کہ تمہاری خاطر تواضع کی جائے، تمہیں انعام ملنا چاہیے۔ اگر ہم نے تمہارے لیے انعام کی کوئی چیز دیکھی تو تمہیں پیش کی جائے گی۔ ہم اس وقت گھر سے باہر ہیں، جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تبوک کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ سامعین کرام، یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنوخی کو اسلام لانے کی دعوت دی اور اس نے انکار کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کیا کہنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہونے کی بجائے اس کی تعریف قلبی فرماتے ہیں، اسے انعام دینے کی بات کرتے ہیں۔ اسی گفتگو کے دوران ہی حاضرین مجلس میں سے ایک صاحب بولے، میں اسے انعام دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا سامان کھولا اور اس میں سے زرد رنگ کا ایک خوبصورت حلہ یعنی قیمتی کپڑوں کا جوڑا تنوخی کی گود میں رکھ دیا۔ تنوخی نے پوچھا، یہ انعام دینے والا کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ساتھیو، تم میں سے کون اس مہمان کی میزبانی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی میزبانی میں کروں گا۔ تو تنوخی اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور مجلس سے نکل کر باہر جانے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا، تعال یا اخا تنوخ، تنوخ قبیلے کے بھائی، ذرا میرے پاس تو آؤ۔ تنوخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور اخلاق اور حسن سلوک کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک تنوخی کے سامنے کر دی اور ارشاد فرمایا، ہا ہنم ذی لما امرت بہ، اسے بھی دیکھ لو، اسی کے بارے میں تمہیں ہدایات دی گئی تھیں۔ یعنی ہرکل نے جو تنوخی کو تیسری ہدایت کی تھی وہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو دیکھنا اور غور کرنا کہ کوئی چیز تمہیں متعجب کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پہلے ہی سارا ماجرا بتا دیا تھا کہ ہرکل نے تنوخی کے ساتھ کیا گفتگو کی ہے۔ تنوخی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کو دیکھا تو آپ کی پشت مبارک پر ختم نبوت موجود تھی۔ تو اس طرح تنوخی کو اپنے تیسرے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ وہ ہرکل کی طرف سے ہدایت کیے گئے تینوں سوالات کے جوابات کو لے کر ہرکل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ واقعہ البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے۔ تو ناظرین، اس واقعے میں نہ صرف غیر مسلموں کے لیے ایک سبق ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی نہایت عمدہ پیغام ہے۔ غیر مسلمین جو اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ معاشرے کے تمام طبقات کے ساتھ نہایت عمدہ اور اچھا اور اعلیٰ سلوک فرمایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے جو اس میں سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم کے ساتھ اتنا عمدہ، اعلیٰ اور اچھا سلوک فرما رہے ہیں تو ایک مسلمان کی قدر تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے فرقہ واریت اور باہمی منافرت کو ختم کرتے ہوئے مل جل کر محبت، پیار اور سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ تمام دنیا کے مسلمان
ایک ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور اس دنیا میں بھی ایک سپر پاور کے طور پر سامنے آئیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں اعلیٰ مقامات پر فائز ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ واریت، باہمی منافرت، بغض، حسد، کینہ، اناد، غرور، تکبر اور تمام معصیتوں، گناہوں سے دور رکھے اور ہمارے دلوں کو اپنی رضا کی خاطر ملا دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔